ذرا تصور کیجئے ایک 17 سال کا نوجوان جو میسیڈونیا سے آتا ہے اور ایتھنز میں اس وقت کے سب سے عظیم مفکر یعنی پلیٹو کی اکیڈمی میں داخلہ لیتا ہے۔ ہاں، اور وہ وہاں 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 20 سال گزارتا ہے، یعنی 20 سال ایک استاد کے ساتھ۔ بالکل، اور ایک عام شاگرد شاید اپنے استاد کے ہر لفظ کو پتھر پر لکیر سمجھ لیتا، لیکن اس نوجوان کی بات ہی الگ تھی۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ صرف ان باتوں کو دہراتا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، وہ پلیٹو کے نظریات کو پرکھتا ہے، ان پر سوالات اٹھاتا ہے اور آخر کار ایک بالکل نیا حقیقت پسندانہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اسی راستے کا انتخاب اصل وجہ ہے جس نے اس نوجوان کو، جسے آج ہم ارسطو یا ایرسٹوٹل کہتے ہیں، صدیوں تک زندہ رکھا۔ آج کے اس تفصیلی متازلہ میں ہمارا بنیادی مقصد CSS کے ان امیدواروں کی رہنمائی کرنا ہے جنہوں نے پولیٹیکل سائنس چنا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیشن ایک مینٹرشپ کی طرح ہو، جس میں ہم ان پیچیدہ تصورات کو کھولیں گے جو ایگزامز میں اکثر آتے ہیں، جیسے ارسطو کو فادر آف پولیٹیکل سائنس کیوں کہتے ہیں، یا اس کا بیسٹ پریکٹیکیبل اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اچھا، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارسطو کے ان تمام نظریات کو سمجھنے کے لیے اس کی میتھڈالوجی یا تجزیاتی طریقے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیاست کو ایک سائنس بنانے کا سہرا اسی کے سر ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل، اور اس کے پس منظر میں ایک بہت اہم پہلو ہے جو اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ اصل میں ارسطو کے والد نکومیکس وہ میسیڈونین کورٹ میں ایک طبیب تھے، یعنی فزیشین تھے۔ اوہ اچھا، تو میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا ان کا؟ صحیح کہا، ایک ڈاکٹر کے گھر میں پلے بڑھنے کی وجہ سے ارسطو کا رجحان شروع سے ہی بائیولوجی اور سائنٹیفک مشاہدے کی طرف زیادہ تھا۔ وہ حقائق پر فوکس کرتا تھا۔ یہ پوائنٹ بہت دلچسپ ہے، یعنی جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر ہوائی قلعے نہیں بناتا کہ اسے کیسا ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ مریض کی موجودہ حالت دیکھتا ہے، ہسٹری دیکھتا ہے اور پھر علاج تجویز کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ارسطو نے سیاست کے ساتھ بالکل یہی اپروچ رکھی۔ اس نے پلیٹو کی طرح یوٹوپیا نہیں بنایا، بلکہ کلاسیفیکیشن اور کمپیریزن یعنی درجہ بندی اور موازنے کا طریقہ اپنایا۔ تو مطلب اس نے پریکٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ہاں، اس نے تھیوریز ہوا میں نہیں بنائیں، بلکہ اس وقت کے 158 مختلف کانسٹیٹیوشنز کا پوری گہرائی سے مطالعہ کیا، ڈیٹا جمع کیا، دیکھا کہ کون سا ادارہ کیسے کام کر رہا ہے۔ یہ طریقہ اسے پہلا پولیٹیکل سائنٹسٹ بناتا ہے۔ اور اس میں روایت یا ٹریڈیشنز کا بھی تو بڑا کردار ہے نا۔ پلیٹو کو تو اعتدال پسند نہیں تھا، اس نے ریپبلک میں ٹریڈیشنز کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ بالکل، لیکن ارسطو کے نزدیک رسوم و رواج کی ٹھوس اہمیت تھی، کیونکہ اگر کوئی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فنکشن کر رہی ہے، لوگ اسے فالو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ان میں کوئی افادیت نہ ہوتی تو لوگ وقت کے ساتھ انہیں چھوڑ چکے ہوتے۔ تو انہی حقائق کی بنیاد پر جب ارسطو آگے بڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلا سوال اٹھاتا ہے ریاست کے وجود پر، کہ آخر اسٹیٹ بنتی کیوں ہے؟ صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ ریاست کے آغاز پر ارسطو کا نظریہ آج بھی سیاست کی بنیادی اینٹ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ریاست ایک فطری ادارہ ہے، نیچرل ہے۔ یعنی وہ جو اس کا مشہور قول ہے کہ انسان فطرت کے لحاظ سے ایک معاشرتی جانور ہے، a social animal۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ ایک اکیلا فرد مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انسان معاشرے کے بغیر رہنے کا دعویٰ کرے وہ یا تو کوئی دیوتا ہے یا پھر کوئی درندہ۔ ریاست کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے جو لوگوں نے بیٹھ کر بنائی ہوتا ہے۔ پھر ضروریات پوری کرنے کے لیے خاندان بنتا ہے، پھر خاندان ملتے ہیں تو گاؤں بنتا ہے۔ بالکل، اور جب مختلف گاؤں ملتے ہیں تو آخر کار ایک ریاست وجود میں آتی ہے جو سیلف سفیشینٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ارسطو کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست صرف مادی ضروریات کے لیے نہیں بنتی۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ؟ اس کے نزدیک ریاست کا آغاز ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد بہتر زندگی یعنی گڈ لائف ہے۔ گڈ لائف سے اس کی مراد مورل پرفیکشن یا اخلاقی تکمیل ہے۔ اچھا، تو فرد ایک شہری بن کر ہی اپنی اخلاقی تکمیل حاصل کر سکتا ہے۔
لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے جو اکثر CSS ایگزامز میں پوچھی جاتی ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ فرد سے خاندان اور پھر ریاست بنتی ہے، ہاں، کرونالوجیکل آرڈر میں تو یہی ہے۔ رائٹ؟ لیکن دوسری طرف ارسطو کہتا ہے کہ اسٹیٹ از پرائر ٹو دی انڈیویجول، یعنی ریاست فرد سے پہلے ہے، تو جو چیز بعد میں بن رہی ہے وہ پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے اگر ہم ارسطو کی ٹیلیالوجی کو سمجھیں۔ ٹیلیالوجی کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے مقصد یا اینڈ گول کے حوالے سے دیکھنا۔ وہ جسم اور اعضاء کی مثال دیتا ہے۔ جسم اور اعضاء، تھوڑا ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، اگر جسم سے ہاتھ کٹ جائے تو وہ ہاتھ صرف نام کا رہ جاتا ہے، اپنا فنکشن کھو دیتا ہے۔ جسم پہلے ہے اور ہاتھ کی اہمیت جسم کے ساتھ جڑے ہونے میں ہے۔ اسی طرح فرد ریاست روپی جسم کا ایک حصہ ہے۔ او اچھا، میں اس کو بیج اور پھول کی مثال سے دیکھتا ہوں۔ وقتی طور پر پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر بیج سے پھول کھلتا ہے، لیکن فطرت کے لحاظ سے پھول کو پہلے دیکھا جاتا ہے کیونکہ بیج کا مقصد ہی پھول بننا تھا۔ مقصد کے لحاظ سے ریاست فرد سے پہلے ہے۔ زبردست پوائنٹ ایگزامز کے لیے۔ خیر، جب ریاست اتنی ضروری ہے تو پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ کس قسم کی ریاست بہتر ہے۔ ارسطو نے جو 158 کانسٹیٹیوشنز پڑھے تھے، ان سے اس نے درجہ بندی کیسے کی؟ اس نے ایک میٹرکس بنایا جس کی دو بنیادیں تھیں۔ پہلی یہ کہ حکمرانوں کی تعداد کیا ہے، کیا ایک شخص حکمرانی کر رہا ہے، چند لوگ یا عوام؟ اور دوسری بنیاد تھی ان کا مقصد، کیا وہ عوامی مفاد میں کام کر رہے ہیں یا ذاتی مفاد میں؟ رائٹ۔ تو اس میٹرکس سے 6 اقسام بنتی ہیں۔ 3 رائٹ فارمز جہاں مقصد عوامی فلاح ہے، اور 3 پرورٹڈ فارمز جہاں ذاتی مفاد آ گیا، جیسے مونارکی یعنی بادشاہت، ایک کی حکومت ہے عوام کے لیے۔ اسی طرح چند اعلیٰ لوگوں کی حکومت ایرسٹوکریسی ہے، اور اگر وہ صرف اپنے فائدے کے لیے دولت جمع کریں تو وہ اولیگارکی بن جاتی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اور جو سب سے اہم حصہ ہے اکثریت کی حکومت، جب عوام کی بڑی تعداد سب کے مفاد میں کام کرے تو اسے ارسطو پالیٹی کہتا ہے۔ لیکن اس کی پرورٹڈ فارم کون سی ہے؟ اگر عوام جو کہ اکثر غریب ہوتے ہیں صرف امیر طبقے کی دشمنی میں فیصلے کریں، جہاں قانون کی بجائے بھیڑ کا فیصلہ ہو، تو اسے ارسطو ایکسٹریم ڈیموکریسی یا موب رول کہتا ہے۔ یہ اس کے نزدیک بہت خطرناک تھا۔ بھیڑ کی حکومت واقعی خطرناک ہے، لیکن پلیٹو تو ایک یوٹوپین سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ ارسطو نے یہاں بیسٹ پریکٹیکیبل اسٹیٹ ڈھونڈ لی، جسے اس نے پالیٹی کہا۔ لیکن اس پالیٹی کو اسٹیبلائز کون کرے گا؟ یہاں آتا ہے متوسط طبقے یعنی مڈل کلاس کا تصور۔ ارسطو کی نفسیاتی سمجھ یہاں بہت گہری تھی۔ اس نے دیکھا کہ معاشرے میں 2 انتہائیں ہوتی ہیں، ایک بہت امیر اور ایک انتہائی غریب طبقہ۔ ہاں، امیر طبقے کے پاس دولت کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، وہ قوانین کو مانتے ہی نہیں، اور دوسری طرف غریب طبقہ محرومی اور حسد کا شکار ہوتا ہے۔ بالکل، امیر اپنا آبائی حق سمجھتے ہیں حکومت کرنا، اور غریب ان سے نفرت کرتے ہیں، تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں اعتماد نہ ہو وہاں بغاوتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ارسطو نے کہا کہ مڈل کلاس کو درمیان میں لاؤ۔ یعنی وہ طبقہ جس میں اعتدال یا ماڈریشن ہو، نہ انتہائی امیر اور نہ ہی انتہائی غریب۔ ایگزیکٹلی، مڈل کلاس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ مغرور ہوں، اور نہ ہی اتنی غربت ہوتی ہے کہ حسد کریں۔ جب حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ امیر اور غریب کی انتہاؤں کے درمیان بیلنس رکھتے ہیں۔ یہ اعتدال ہی ریاست کو بغاوتوں سے بچاتا ہے۔ اچھا، اسی اعتدال کی وجہ سے ارسطو نے ہر قسم کی انتہا پسندی کو رد کیا، یہاں تک کہ پلیٹو کے کمیونزم آف پراپرٹی اینڈ فیملی والے کانسیپٹ کو بھی۔ ہاں، پلیٹو کا خیال تھا کہ اگر ریاست کو یونائٹڈ کرنا ہے تو حکمران طبقے سے پراپرٹی اور خاندان چھین لو۔ میرا اور تیرا کا فرق فساد کی جڑ ہے، پلیٹو کے مطابق۔ لیکن حقیقت پسند ارسطو اس پر تنقید کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسانی فطرت کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی چیز سب کی ہوتی ہے نا، تو اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ مشترکہ چیز اصل میں کسی کی نہیں ہوتی۔
اگر زمین سب کی ہے تو کوئی بھی محنت سے حل نہیں چلائے گا. نجی ملکیت انسان کو موٹیویشن دیتی ہے. جیسے یونیورسٹیز میں ہاسٹل کا شیئرڈ فریج ہوتا ہے، صفائی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو آخر میں کوئی بھی صاف نہیں کرتا اور فریج خراب ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گھر کی پراپرٹی کو لوگ چمکا کر رکھتے ہیں۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے. اور ارسطو نے ایک اخلاقی پہلو بھی بتایا کہ سخاوت یا لبرالٹی صرف تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس اپنی کوئی نجی پراپرٹی ہو. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ دان کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے۔ اور خاندان کے حوالے سے بھی ارسطو یہی کہتا ہے کہ اگر بچے سب کے مشترکہ ہوں گے تو انہیں وہ پیار نہیں ملے گا جو ایک باپ اپنے سگے بچے کو دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی متنازع بات آتی ہے جو آج کل ہضم کرنا مشکل ہے. آپ غلامی یا سلیوری کے نظریے کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ CSS کینڈیڈیٹس کے لیے بہت اہم ایریا ہے. جذباتی ہونے کے بجائے اسے گریک کانٹیکسٹ میں سمجھانا پڑتا ہے. ہاں، آج کے دور میں تو ہم برابری کی بات کرتے ہیں، تو ارسطو جیسا عقل مند مفکر غلامی کو ایک فطری اور جائز ادارہ کیسے کہہ رہا تھا؟ اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی؟ اصل میں ارسطو کا فلسفہ ایکوالٹی پر نہیں تھا. اس کا ماننا تھا کہ قدرت نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. کچھ انسان فطرتی طور پر آقا بننے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اعلیٰ عقل اور فیصلے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور دوسرے طبقے کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگوں کا ذہنی معیار کمتر ہوتا ہے لیکن جسمانی طاقت ہوتی ہے. انہیں وہ نیچرل سلیوز کہتا ہے. اس کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. غلام کو تحفظ اور آقا کی عقل چاہیے. اور آقا کو اپنا وقت ریاستی معاملات اور قانون سازی میں لگانے کے لیے غلام کی مشقت چاہیے. یعنی آقا کو جو فراغت مل رہی ہے وہ عیش کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے لیے ہے. بالکل. اگر آقا خود دن بھر کھیتوں میں تھک جائے گا تو اس کے پاس ذہنی توانائی کہاں بچے گی؟ لیکن یہاں ارسطو نے نیچرل اور لیگل سلیوز میں فرق ضرور واضح کیا تھا. لیگل سلیوز وہ تھے جو جنگ میں قید ہوتے تھے. تو کیا ان قیدیوں کو بھی وہ غلام مانتا تھا؟ نہیں. اگر ان قیدی کے پاس عقل اور صلاحیت تھی تو وہ فطرتی غلام نہیں تھے اور ارسطو کے مطابق انہیں آزاد کر دینا چاہیے. اس کا فوکس صرف ان پر تھا جو مینٹلی دوسروں کے محتاج تھے. چلیں، یہ پوائنٹ امیدواروں کو پیپر میں بچاؤ کے طور پر لکھنا چاہیے. اب واپس آتے ہیں پلیٹو اور ارسطو کے اس اختلاف پر. پلیٹو نے کہا دولت کی نابرابری لڑائی کرواتی ہے، اس لیے پراپرٹی ختم کرو. اور ارسطو نے یہاں پھر سے نفسیات کا استعمال کیا. اس نے کہا مسئلہ ملکیت کا نہیں ہے، مسئلہ انسان کی لامحدود خواہشات اور لالچ کا ہے. ہاں، انسان کی ہوس تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی نا. اگر پراپرٹی برابر بھی کر دیں تو سٹیٹس اور عزت پر لڑائی شروع ہو جائے گی. تو دولت لیول کرنے کی بجائے خواہشات لیول کرو. ایگزیکٹلی. اور خواہشات کو اعتدال میں لانے کا اعلی کار تعلیم ہے. لیکن حکومت کو اعتدال میں رکھنے کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوگا؟ یہاں سے پلیٹو اور ارسطو مکمل الگ راستوں پر نکلتے ہیں. یہ ٹول قانون کی حاکمیت یا رول آف لا ہے، رائٹ؟ پلیٹو نے تو فلاسفر کنگ کا خواب دیکھا تھا، ایک ایسا آقا جو ہر برائی سے پاک ہو اور اسے قانون کی پابندی سے آزاد رکھا جائے. ہاں، پلیٹو سمجھتا تھا کہ قانون غیر لچکدار ہوتا ہے اور ایک عقلمند فلسفر وقت کے مطابق بہتر فیصلہ کرے گا. لیکن ارسطو نے اسے خیالی پلاؤ قرار دیا. ظاہر ہے، آخر فلسفر بھی تو انسانی ہوتا ہے. انسان میں جذبات اور غصہ ہی جاتا ہے. ارسطو قانون کو بڑی خوبصورتی سے ڈیفائن کرتا ہے نا، کہ قانون ایسی عقل ہے جس میں جذبات کا دخل نہیں ہوتا. لا از ریزن unaffected by desire. قانون صدیوں کی حکمت ہے. ایک غصے میں آیا فلسفر غلط فیصلہ دے سکتا ہے لیکن قانون غصہ نہیں کرتا، وہ بائس نہیں ہوتا. اس لیے رول آف لا انڈیویجول رول سے بہتر ہے. یہ ایگزام کا سب سے اہم فرق ہے. اچھا، رول آف لا قائم کرنے کے بعد ارسطو نے اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا ڈھانچہ کیسا بنایا؟ اس نے رقبہ اور آبادی کے حوالے سے کیا شرطیں رکھیں؟ اس نے کہا آبادی اتنی ہو کہ ریاست خود کفیل ہو، لیکن اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ لوگوں کو آپس میں جاننا یا قانون لاگو کرنا مشکل ہو جائے.
وہ ویسے گریک سٹی اسٹیٹ کی حدود میں ہی سوچ رہا تھا۔ اور ریاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے 6 بنیادی خدمات بھی بتائیں: زراعت، دستکاری، دفاع، زمین، مذہب اور حکومت۔ اور یہاں وہ پھر ایک ایلیٹس تقسیم کرتا ہے شہریوں اور غلاموں کے درمیان۔ بالکل، اس کا ماننا تھا کہ زراعت اور دستکاری میں جسمانی مشقت ہوتی ہے جس سے دماغی تھکاوٹ آتی ہے، اس لیے یہ کام نیچرل سلیوز کریں گے، اور آزاد شہری کو اس نے 3 ادوار میں تقسیم کر دیا۔ ہاں، جوانی میں خون گرم ہوتا ہے تو وہ دفاع یعنی ڈیفنس کرے گا، درمیانی عمر میں تجربہ آتا ہے تو حکومت کرے گا، اور بڑھاپے میں آ کر مذہب کی خدمت کرے گا۔ صحیح کہا، ان سب میں اس نے فراغت یا لیجر کو لازمی قائم رکھا۔ ایک اور دلچسپ چیز جو اسٹوڈنٹس کے لیے اہم ہے وہ اس کی یوجینکس کی پالیسی ہے۔ بہترین نسل کے لیے اس نے ایج لمٹ طے کر دی تھی۔ او ہاں، شادی کی عمر مردوں کے لیے 37 اور عورتوں کے لیے 18 سال۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ اس وقت کے لحاظ سے اس کے پیچھے بائیولوجی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ان امراض میں دونوں کی جنسی صلاحیت ایک ساتھ ختم ہوگی اور آنے والی نسل انتہائی صحت مند ہوگی ریاست کے لیے۔ بہت کیلکولیٹڈ اپروچ تھی۔ اور تعلیم کے بارے میں تو اس کا سخت موقف تھا کہ یہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن کا وہ مخالف تھا۔ ہاں، کیونکہ بچوں کی تربیت آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر پالیٹی ہے تو بچوں کو اعتدال پسندی اور قانون کی پابندی سکھائی جائے گی اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو اگر اس پورے سیشن کو ہم CSS کے مطالعے کے لیے یکجا کریں تو تصویر بہت واضح ہے۔ ہم نے ارسطو کا سائنٹیفک انداز دیکھا، متوازن طبقے کی اعتدال پسندی سمجھی، اور پرائیویٹ پراپرٹی کی اہمیت پر بات کی۔ اور سب سے اہم قانون کی بالادستی یعنی رول آف لا۔ یہ نظریات دنیا میں صدیوں بعد تک زندہ رہے۔ جیسے امریکہ کا آئین بناتے وقت جیمز میڈیسن نے ارسطو کے چیکس اینڈ بیلنسز کو ڈیپلی پڑھا تھا۔ یعنی اس کا فریم ورک ماڈرن پولیٹیکل سائنس کا DNA بن گیا۔ بحث کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک بنیادی تنازع پر سوچے گا جو آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ پلیٹو ایکسٹریم یونٹی چاہتا تھا ریاست میں، جسے ارسطو نے ریجیکٹ کر دیا۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ ایکسٹریم یونٹی فرد کی آزادی اور ریاست کا حسن تباہ کر دیتی ہے۔ بالکل، ریاست کی طاقت ڈائیورسٹی میں ہے۔ تو آج کل جب سیاسی حالات میں حکومتیں ایک ہی بیانیہ تھوپنے کی کوشش کرتی ہیں تو کیا نتیجے میں وہاں فطری حسن قائم رہتا ہے یا انسانی آزادی اور تخلیقی صلاحیت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا اور اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں۔